نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. آج کی ہماری حاضری آپ کے اس ادارے میں ہوئی ہے، اور ہم جب کسی ادارے میں جاتے ہیں تو ایک نیت کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کی خوبی سے ہمیں مالا مال فرما. جتنے بھی ادارے ہندوستان بھر میں، بنگلہ دیش میں، کراچی میں یا لندن میں جتنے بھی ہیں، ہر ادارے کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہترین قرآن پڑھا جاتا ہے، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہترین حدیث پر لوگ کام کرتے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہیں ترتیل اور حدر کے پر بڑا کام ہوتا ہے. تو ہر ادارے کی خصوصیات ہیں. آپ کی خصوصیات آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے اس ادارے کی کوئی لمبی عمر نہیں ہے، لیکن چونکہ اساتذہ کرام ماہرین فن ملے آپ کو، اور یہ لوگ ماشاءاللہ محنت سے انہوں نے پڑھا، اور مشائخین کی صحبت ان کو ملی ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ یہ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں. طالبان علوم نبوت کو ایک ہی بات عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر زیادتی فرما. علم نافع اور علم ضار، علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم ينتفع به، ایک علم وہ ہے کہ جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، اور یہ علم الہی ہے. یہ علم الہی وہ علم ہے کہ جس سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے. علم الہی وہ علم ہے کہ جس سے پڑھنے والے کے چہروں پر رونق آتی ہے. علم الہی وہ ہے کہ جس سے طالب علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہوتی ہے کہ بھئی نماز، وضو کی کتنی سنتیں ہیں، نماز کی کیا کیا سنتیں ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، سونے کی کیا سنتیں ہیں. اس کو عبادات، معاملات، یہ ساری کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھا دی. جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، شمائل ترمذی پڑھتے ہیں، ایک کتاب ہے ترمذی کا ایک باب شمائل ترمذی، کہ جس میں یہ بحث کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زیادہ پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تاکید دی کہ ہم ہر طالب علم، سب سے پہلے ہر طالب علم اپنے آپ کو نماز کا پابند بناوے. ان من اہم امورکم الصلاۃ، آپ کے معاملے میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو نماز ہے. طالب علمی کے زمانے میں طالب علم جتنا نماز کا اہتمام با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ جب اس ادارے سے فارغ ہو کر باہر نکلے گا تو وہاں جا کر بھی وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا. اور اگر طالب علم نماز کے سے جی چراتا ہے، نماز اس کی صحیح نہیں ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخری خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اتباع سنت اور حدیث کی خدمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہونے والی جتنی چیزیں، ہر چیز میں وہ ما ثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کیسے کھاتے تھے، اللہ کے رسول کیسے پیتے تھے، اللہ کے رسول کیسے سوتے تھے. تو شمائل ترمذی شریف کے اندر میں شمائل ترمذی ہے، یہاں تو ہے ترمذی، ہاں پڑھاتے ہیں ترمذی شمائل سب پڑھاتے ہیں، یہ نورے کے طلبہ ہیں جو پہلی صف میں بیٹھے. تو شمائل ترمذی تو آپ ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں. شمائل ترمذی بہت عشق اور محبت سے پڑھنے کی چیز ہے. وہ ایسا نہیں کہ اس کو سرسری پڑھ کر نکال جانا ہے، نہیں. شمائل ترمذی کو جو کوئی طالب علم
جو جس طریقے سے بھی پڑھے گا محبت کے ساتھ. حضرت شیخ الحدیث صاحب نفر اللہ مرقدہ کے درس میں ایک مرتبہ حضرت نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اکبر، پہلے کیسے کیسے طلبہ درس میں آتے تھے. کہا کہ میرے تدریس کے زمانے میں نے کئی بچوں کو ایسا دیکھا کہ جنہوں نے سبق کی حالت میں، بیداری کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی. میں ترجمہ کروں گا. حضرت Maulana Gulam Vastanwi Sahab is from India. He is the founder of JAMIA, ISHAATUL, AKKALKUWA and many makatib. He has hundreds of thousands of students under him. He has 171 makatib and madaris under him. He's doing great work in India. Hazrat is here for a few days. We thank him for giving us this opportunity to come to our small madrasa and give us some little bit of advice. Hazrat is saying that I'm very happy to sit here among you. I wanted to visit this place. I'm looking at your face. I like being here. And Hazrat is giving some advice that we as students should try our best to adapt the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. First of all, pray your faraz namaz properly. If a student during his study days is punctual of his faraz namaz, then after he graduates, he will remain punctual. But if he is lazy during his student days and he skips namazas, then what do we expect of him after he becomes hafiz or alim and graduates? He won't be able to do any khidmat of deen. Most important is your namaz. Secondly, sunnah. And Hazrat said, for sunnah, read Shama'il-e-Tirmidhi. Alhamdulillah, our students will be and are studying Shama'il-e-Tirmidhi. Maulana Akhtar Sahab is teaching Tirmidhi Sharif. Maulana Safwan Sahab is teaching Shama'il-e-Tirmidhi. So read Shama'il-e-Tirmidhi with love and muhabbat. And Hazrat said that Hazrat Sheikhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria Rahmatullah alayhi, once he was with tears in his eyes. He was mentioning that we have seen students who were studying Shama'il-e-Tirmidhi and they would see the Prophet sallallahu alaihi wasallam while they were awake, not in dream. They would see him while they are studying. They were so, of high caliber. Their standard level was such that their ruhaniyat connection was so strong. Hazrat also mentioned Hazrat Maulana Abdul Sahab Hardui, who was muttabi' of sunnah, very particular about each and every sunnah of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. So be punctual of the sunnah. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے اور سب سے اخیری خلیفہ حضرت ہردوئی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. وہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں پتا ہے ابرار الحق صاحب بیت اللہ آ رہے ہیں. کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ ان کا کون سا سفر ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ ان کا 50واں سفر ہے. سبحان اللہ. لندن والے تو مکہ مدینہ جا بھی سکتے ہیں کئی مرتبہ، لیکن ایک آدمی ہندوستان سے 50 مرتبہ سفر کر کر آتا ہے تو اس کے اندر میں کوئی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کی خالص کتاب اللہ کے ساتھ ان کی نسبت اور قرآن شریف پر ان کی محنت کی برکت سے اللہ ان کو بیت اللہ بار بار بلاتا ہے کہ جو آدمی جتنا کتاب اللہ سے قریب وہ اتنا بیت اللہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ بھی یہ چاہیں کہ آپ بیت اللہ جانا ہے، آپ کو بھائی آپ کو جانا ہے، ارے بولو جانا ہے نا، تو کتاب اللہ کے ساتھ لگے رہو. حضرت حضور نے فرمایا جو کتاب اللہ سے جتنا قریب اتنا بیت اللہ سے قریب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضور پاک نے کسی صاحب کو خواب میں بتایا کہ یہ ان کا 50واں سفر ہے اور یہ ان کی آنے بیت اللہ، ان کی حاضری صرف ان کی کتاب اللہ کے ساتھ جو ان کو شغف اور درد ہے کتاب اللہ کہ قرآن صحیح سے صحیح پڑھا جاوے، قرآن غلط نہیں پڑھنا چاہیے، معروف اور مجہول. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب of Hardui, which is a town in India, in UP, somewhere near Delhi, Saharanpur. Hazrat was the last and final Khalifa of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi, Rahmatullah alayhi. And he had great love for Quran Sharif. In his madrasa, he would, teach Talaba Quran Sharif with special tajweed.
and he would be very particular about Quran Sharif and teaching it with tajweed. So Hazrat is mentioning that once a pious person saw Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in a dream, and Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam asked him, do you know how many times Maulana Abrarul Haq Sahab has come to Haramain, Makkah Mukarramah, Medina Munawwara? And he said, I don't know. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, this is his 50th time. Now from England to go from here, mashallah, you guys are wealthy, you can go as much as you want. But from India, 50 times is really hard. But Hazrat managed to go there. And then Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said to the person, you know why this is? He said, because he has special connection with Kitabullah, which brings him to Baytullah. Because Kitabullah and Baytullah are both connected. If you are connected to Kitabullah, Quran Sharif, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you the ability to get to Baytullah Sharif. And because of his respect for Quran Sharif, his connection to Quran Sharif, his attachment and his khidmat of Quran Sharif, Allah invites him to Makkah Mukarramah more and more. So if you also want to go to Makkah Mukarramah more and more, then attach yourself to Quran Sharif, read it properly with tajweed and read it as much as you can. Yeah. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی تصحیح و تجوید قرآن پر گئی. ان کا نورانی قاعدہ ہے، نورانی قاعدے پر ان کا جو کام ہوا ہے، میں سمجھتا یہاں بھی لوگ پڑھاتے ہوں گے. ہاں پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ. تو ان کا نورانی قاعدہ ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، عربستان میں، سب جگہ نورانی قاعدہ عربستان میں چل رہا ہے. کیونکہ اس قاعدے کے پیچھے جو حضرت کی محنت ہے وہ ایسی محنت ہے کہ جو فراموش نہیں کی جاتی ہے نا. چھوٹا سے چھوٹا بچہ ان کی مدرسے کے اندر میں قرآن ایسا پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ پڑھے گا تو آپ کو جی خوش ہو جائے گا. ہاں، حضرت ہمارا مدرسہ شروع ہوا انہی دنوں میں، حضرت کی شاخ شروع ہوئی تھی کاٹھیاواڑ میں. تو حضرت وہاں تشریف لائے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں بھائی سیکھنے کے لیے، حضرت کی ذات ہے، ان سے اپنے کو سیکھنا چاہیے. ہم گئے تو یہی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے کسی کو کہہ رہے کہ بھائی آج لوگ رکوع صحیح نہیں کر رہے ہیں. مجھے کہا اچھا چلے آپ جا رکوع کیجیے. اچھا میں نے رکوع کیا، کہا کہ نہیں بھائی رکوع صحیح نہیں ہوا تمہارا. لوگ جو ہیں رکوع میں بالکل جھک جاتے ہیں. کہا کہ رکوع میں ایسا رہنا چاہیے. پھر میں کہا ٹھیک کرو. میں کہا فرما دیجئے کیسے کرنے کا، مجھے ابھی تک یاد ہے. تو اپنے بڑوں کے پاس جانا کوئی اپنے شرم کی بات نہیں ہے. علم ہے نا. ان بزرگوں نے بڑوں کو خدمت میں رہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں، ہمارے علماء دیوبند میں مصلح الامت کہلاتے ہیں. ابھی ایک کتاب چھپی ہے منتخب ملفوظات، آپ کے پاس شاید پہنچی ہے. ہاں بہت عجیب ہے ملفوظات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات. آپ جتنا پڑھیں گے نا، یہ حضرت کی کتابوں کی خوبی ہے کہ آپ جتنی مرتبہ حضرت کے ملفوظات پڑھیں گے یا حضرت شیخ کی عابدی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیض پہنچے گا. ایک آدمی نے حضرت شیخ کو کہا کہ حضرت ہماری گھر والی کو افسانے پڑھنے کا بہت عادت ہے، میں بہت سمجھا رہا ہوں لیکن وہ سمجھ نہیں رہی. حضرت نے ان پر عابدی بھیج دی، کہا کہ یہ آپ کی گھر والے کو پڑھائیے. انہوں نے عابدی دی، انہوں نے عابدی شروع کی، پڑھتے گئے. عجیب عجیب قصے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا. تھوڑے دن ہوئے کہ انہوں نے وہ افسانے پڑھنا چھوڑ دیے. سبحان اللہ. کہا کہ جب سے حضرت کی عابدی ہم نے پڑھنا شروع کیا میں نے عابدی کو چھوڑ دیا ہے. اصل میں بزرگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے اپنے کو. میں طلبہ کو بھی کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اساتذہ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمارے بزرگوں سے واقف کرو کہ ہمارے اکابر کیا تھے. حضرت گنگوہی کون تھے، حضرت مدنی کون تھے، حضرت تھانوی کون تھے، اور حضرت پاکستان کے علماء جو بھی ہمارے دیوبند کی مسلک کے ہی تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب کون تھے، مفتی محمود صاحب کون تھے. یہ وہ کبار علماء تھے کہ جنہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. لیکن آج کی ہماری پود اس کو نہیں جانتی. جاننا چاہیے.
مدرسے میں ایک نظام ایسا بننا چاہیے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ کم از کم ایسا ہو کہ اکابر ہمارے ہم اور ہمارے اکابر یہ سبجیکٹ پر انشاءاللہ. بھائی مولانا صفان اس کو نوٹ کر لو. حضرت نے فرمایا ہے کچھ پروگرام بنائیں گے چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے. ہاں ہمارے اکابر کے بھی حضرت دارالعلوم دیوبند کی بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ان کے شاگردوں کی جماعت آئی، ان کے بعد ان کے شاگرد، ان کے بعد ان کے شاگرد، یہ سب لوگ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ کتابیں چھپی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ہماری نئی پود ہے یہ نہیں جانتے. اب حضرت تو ماشاءاللہ جتنے بھی علماء دیوبند سہارنپور پڑھ کر آئے ہیں ان کے سامنے تو پورا پکچر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کون کون تھے، دارالعلوم دیوبند کی بانی، دارالعلوم دیوبند نے کیا کام کیا، دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو کیا دیا. دارالعلوم دیوبند ہی نے سب کچھ دیا ہے. یہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں پوری دنیا میں وہ دارالعلوم دیوبند کا، اکابرین کا فیض ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب ان کا علم تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ دارالعلوم کا 100 سالہ کا پروگرام تھا تو مولانا علامہ قمر صاحب دارالعلوم کے کام تعارف کے لیے آئے تڑکیسر. میں اس وقت فارغ ہو گیا تھا اور کنتھاریہ پڑھاتا تھا تو وہاں مشورہ ہو کہ بھائی غلام محمد وستانوی حضرت کے ساتھ جائیں گے اور ہر جگہ دارالعلوم کا تعارف کرائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا جیسا آپ کا حکم. میں گیا ان کے ساتھ. خیر ایک جگہ آخری جلسہ ہوا بہت بڑا جگہ پر، تو وہاں میں نے دارالعلوم کا ایسا تعارف کرایا کہ بھئی دارالعلوم کا فیض ہندوستان کے گھر گھر میں ہے. سبحان اللہ. میں نے کیا کہا؟ دارالعلوم کا فیض ہندوستان کے گھر گھر میں ہے. اس گھر کا کوئی بچہ وہاں کا پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کے استاد یہاں پڑھے ہیں، اس کے استاد وہاں پڑھے ہیں دارالعلوم میں. سلسلے نسب ملے گا دارالعلوم تک. خیر تو وہ جلسہ تو ہو گیا، یہ بات بہت چلی بھی. پھر میں دیوبند گیا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اثر بعد ہوتی تھی تو وہ مولانا علامہ قمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے حضرت سے مصافحہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت انہوں نے دارالعلوم کا عجیب تعارف کرایا. تو کیا کرایا؟ حضرت نے کہا تو کہا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ ہندوستان کے گھر گھر میں دارالعلوم کا فیض ہے. حضرت مسکرائے. اس کے بعد فرمایا میں مصر گیا تھا. کیا کہا؟ مصر گیا. حضرت کے بولنے کا انداز تھا میں مصر گیا تھا. میں نے پوچھا یہاں کتنے طلباء ہیں؟ تو انہوں نے کچھ بہت بڑی تعداد بتائی. میں نے کہا کہ اللہ اتنی جگہ تو ہے نہیں، اتنی جگہ تو ہے نہیں. تو وہ لوگ میری استعجاب کو سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے فضلاء جن کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی ہم ہمارے طلباء سمجھتے ہیں. اللہ ہمارے طلباء یعنی ہمارے متخرجین، ہمارے فارغین جن کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی ہم ہمارے طلباء ہی سمجھتے ہیں. تو کہا کہ اللہ اکبر، تب تو دارالعلوم کے طلباء لا تعدى ولا تحصى. دارالعلوم کے طلباء لا تعدى ولا تحصى، گنے ہی نہیں جائیں گے. سمجھا؟ حضرت mentioned Hazrat Maulana Abrar Haq Sahab Hardoi Rahmatullah Ali and his connection to Sunnah, and then he mentioned Hazrat Nurani Qaida. Hazrat wrote this small Nurani Qaida, but he was accepted so much that everywhere it is taught. And in whole of India, small Qaida, but whoever studies that Nurani Qaida, his tajweed becomes perfect. Hazrat said, we went to Hardoi Sharif and we saw every student, the moment he reads Ta'awuz and Tasmiyah, we can tell that he's read the Nurani Qaida properly and proper tajweed. کوئی شیخ الحدیث جائے تب بھی ان کو بھی کبھی نورانی قاعدہ پڑھو پہلے. Even if Sheikh al-Hadith go there, Maulana Abrar Haq Sahab said, you have to read Nurani Qaida. نورانی قاعدہ پڑھو. So they all have to read Nurani Qaida. یہ میں نے دیکھا ہے. جی. Then he mentioned, Hazrat mentioned that Hazrat once came to Kathiawar. I went to meet him there. Hazrat is here. And Hazrat said that in the majlis, that by, people don't do ruku properly. And Hazrat pointed to Hazrat Maulana Gulam Sahab, can you stand up and do ruku please? So Hazrat Maulana did ruku
And Hazrat really said, no, your ruku is not proper. Not complete. And then Hazrat said, you have to do like this. Your back should be straight, your head and your bottom should be in one level. So this is our Akabir. And they're, ittiba' sunnah, they're very particular about doing everything right. And then Hazrat went on to say that, we have to learn about our Akabir and study our Akabir. And Hazrat mentioned a story of Abiti of Hazrat Sheikh Zakaria Rahmatullahi. One person wrote to Hazrat Sheikh Zakaria that my wife keeps on reading novels. I've stopped her so many times, but she doesn't stop. I wanted to stop reading novels. So Hazrat Sheikh Rahmatullahi posted him a copy of his autobiography, which is in 3 large volumes. It's called Abiti. Whatever has gone over me. Abiti. Autobiography. So he said, give this to your wife, tell her to read this. She started reading that autobiography and she gave up all the novels and everything. He said, we should give such books to our family members. They're available in English translation as well. Read them, connect yourself with your Akabir and your elders. Hazrat mentioned, talk about Maulana Qasim Nanotwi, Maulana Rashid Ahmad Bui, about Darul Deoband and the phase of Darul Deoband. Hazrat said that once I was in Tarkesar in India, I had just graduated, and one alim Allama Qamar Sahab had come from Deoband, and he was going around introducing and talking about Darul to various places. So Hazrat's name was suggested that you should go with Allama Qamar Sahab and introduce Darul. So he went around. So in one place, Hazrat Maulana Gulam Sahab said, by the faiz and the barakat of Darul is in every household of India. Yeah. He said, because if you're studying somewhere, then either your ustad or your dada ustad or his ustad will be connected to Darul Deoband. So Darul Deoband's phase is in every household of India, Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, all connected, they're all Hindustan. So everywhere there's Darul phase. As I say, this happened. Then after some time, I went to Deoband city, and Hazrat Maulana Qadi Tayyib Sahab Rahmatullahi was the principal of Darul Deoband. He was there as well. And in the majlis, Allama Qamar Sahab was there. I went and I shook hands with him. And Allama Qamar Sahab said to Qadi Tayyib Sahab that when I went to Gujarat, Hazrat Maulana Gulam Sahab introduced Darul in a cheap and amazing, surprising way. He said that Darul Deoband's phase and barakat is in every household throughout Hindustan. And Hazrat Qadi Tayyib Sahab smiled. And then he said, once I went to Egypt and I went to Azhar University. I asked them how many students study here. And they mentioned a large amount. Today as well, they say there's 35,000 students in Azhar. I went there and they mentioned 35,000. So Qadi Tayyib Sahab said, I was shocked. I said, this place is not so big. You can't have so many thousand students here. How can you have so many here? So they realized and they said, Hazrat, whoever has graduated from Azhar and is teaching somewhere, we regard them as our madrasa and our student. So Qadi Tayyib Sahab smiled and then he said, well, then in that case, the students of Darul Deoband cannot be counted. They are beyond count because the students and the Darul our Hazrat is connected to Darul Falahi Darul graduated, then he used to teach in Kantaria and teachers studied in Darul Deoband. So Hazrat's Idara and all the Makatib under him are connected to Darul Deoband. So hundreds of thousands of students studying under the Darul Deoband and on their way. So these are our Akabir. We need to learn about our Akabir and study them. Hazrat mentioned at the end that we should have regular program, maybe 1 hour a week, where we talk about our Akabir, our elders, our Mashayikh, and teach the students who these elders were so they can stay connected to our manhaj, our way, our Akabir, and our Mashayikh. Very good. Alhamdulillah, मैंने कुछ बातें आपके सामने गोश गुजार कर दी. अब हमको जाना है. अभी 15-20 मिनट है अभी तो. बोलने दो ना. 11 नमाज चला. कोई बात नहीं. मैं असल मुझे आप बच्चों को आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं बात करा करूं, लेकिन वहाँ जाना भी है. Hazrat said, I felt really good sitting with you, but I don't have much time. I have to get to Al-Falah Masjid. I have to attend there for Maghrib Namaz, so I have to take leave. Second time, Maulana will give me
What gave opportunity موقع. بولو انگلش بولو نا تھوڑا, آپ تو بولتے ہیں. Please excuse me, I can't speak like you. تھوڑا بولو نا, تھوڑا بولو نا, بولو نہیں کچھ بولو نہیں. My English is broken. I am not in MA. I am the principal. I was the principal of Darul Deoband. MashaAllah. Yes. Hazrat once was principal of Darul Deoband. Yeah, I was. Yes. And now I am the member of Majlis Shura and Darul Deoband. The trustees committee of Maulana Darul Deoband, Hazrat Maulana Muhammad Sahab also Rukn Shura of Darul Deoband. Maulana Muhammad Adam Sahab is also a member of the committee of Darul Deoband. Alhamdulillah. He's just appointed last week, mashallah. No. He's elevated. He should start here for Abu Dawud Sharif. Yeah. Teaches Abu Dawud here. So we have connection, inshallah. Inshallah. ہمارے بزرگوں کی دعا ہے. جی. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر. مولانا کا مدرسہ میں تو پہلی مرتبہ آیا, اب یہ آئندہ پھر بھی انشاءاللہ آئیں گے. آج کیا ہے کہ ہماری گردن ابھی ان کے ہاتھ میں ہے. حافظ صاحب, اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اے اللہ اس ملک میں جتنے چھوٹے بڑے مدارس ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما, تمام کی خدمات قرآن کو خدمات حدیث کو قبول فرما. اللہ اس ادارے کو جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو صفات قبولیت عطا فرما. حضرت محترم صاحب کی محنتوں کو قبول فرما. ان کے ساتھ معاملت کرنے والوں کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے سفر کو بے انتہا آسان فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ہمارے اکابرین مرحومین کی بال بال مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. خصوصاً اس ملک کے جتنے مشائخین حق کا جو تیرے پاس آ چکے ہیں, علماء کرام محدثین, اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ اس ادارے کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما. یہاں سے دعات اور حفاظ اور قرہ پیدا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.